علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ بڑی ایک اہم خبر ہے کہ 2-3 دن کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ایران کو اپنے کمانڈر کی لاش اٹھانی پڑ گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کمانڈر، جن کا نام مسلم شادند ہے، یہ سیریا اور عراق کی بارڈر پر موجود تھے، جنہیں ایک ڈرون نے نشانہ بنایا۔ ان کا تعلق ایران اسلامک ریولوشن گارڈز کارپس یعنی IRGC سے ہے، اور یہ ایران کی جو فورسز ہیں ان کے اہم ترین کمانڈر شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سب کارروائیوں کا مقصد جو دنیا کو لگ رہا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل، ٹرمپ انتظامیہ اور سعودی ولی عہد چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو اشتعال دلایا جائے، غصہ دلایا جائے، جوش دلایا جائے، تاکہ وہ کوئی ایسا رد عمل دے، بھلے وہ سعودی سرزمین پر دے، اسرائیل میں دے، یا گلف میں موجود امریکی جو تنصیبات ہیں مختلف ممالک میں، یا وہاں کسی تنصیب کو نشانہ بنائے، تاکہ ان تینوں ممالک کو مل کر ایران پر حملہ کرنے کا ایک جواز مل جائے، موقع مل جائے، جس کی وہ ان دنوں پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایرانی ایٹمی پروگرام کے خالق اور ان کے اہم ترین ایٹمی سائنسدان کو، جن کا نام ڈاکٹر محسن فخری زادہ تھا، اسے نشانہ بنایا۔ ابھی اس کے غم ایرانی قوم کے دل و دماغ پر کچوکے مار رہے ہیں۔ 2-3 دن کے وقفے کے بعد کل پھر ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور عالمی تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایک کر کے ایران کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا، تاکہ وہ کسی طرح اپنا رد عمل دے، اور پھر اسرائیل کو، امریکہ کو یہ موقع ملے کہ وہ ایران کو 3 طرح سے نقصانات پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایران کی ایٹمی جو سائٹس ہیں، تنصیبات ہیں، اسے ہم جو ہے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اس کی جو میزائل فیکٹریاں ہیں، میزائل کے معاملے میں، ڈرون کے معاملے میں ایران نے کافی پیش رفت کی ہے، اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، وہ ایران کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی فضائی حدود کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات امریکہ کے ڈرون بھی گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نیست و نابود کیا جائے، اور یہ ان کے پاس بہت گولڈن اپورچونٹی ہے کہ ٹرمپ جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو بائیڈن آئے گا، اس کی پالیسیاں ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ وہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کا اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے بنیادی جو رائٹر تھے، لکھنے والے تحقیق کار تھے، وہ یہ جو بائیڈن تھے، اور وہ اب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کے معاہدے کو رینیو کرنا ہے، بحال کرنا ہے۔ اور یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو نہ تو عرب ممالک کو پسند ہے اور نہ ہی اسرائیل کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈا جائے، اور یہ جو امریکہ کا جو ایک بڑا بحری بیڑا، ایٹمی بحری بیڑا جو خلیج میں اس میں موجود ہے، خلیج فارس میں موجود ہے، پرشین سی میں موجود ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کوئی تھوڑی سی رد عمل اظہار کرے، تھوڑی سی مسٹیک کرے، تو پھر ایران کو جتنی زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ جو بڑی حکومت سے آنے سے پہلے پہنچایا جا سکے۔ لیکن ایرانی قوم اب تک صبر سے کام لے رہی ہے، اور اس کو صبر سے ہی کام لینا چاہیے۔ اسے جیسے تیسے کر کے یہ وقت، یہ جو عارضی پیریڈ ہے، 1.5 مہینے کا باقی رہ گیا ہے، اس کو گزارنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں
اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، ملت اسلامیہ کے دشمنوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ پلٹ کر ایران پر حملہ کر کے اسے اتنی نقصان پہنچائیں کہ ایران کئی سال اپنے قومی سفر میں پیچھے دھکیل دیا جائے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے فیس بک اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی اور ماشاء اللہ لائف اسٹائل کو سبسکرائب فرمائیں، میری یہ ویڈیو زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن یا گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ اپنے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جو ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے اور ہمارا مان ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔